اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 20 رمضان المبارک اور چونکہ تیسرے عشرے کا آج آغاز بھی ہونے جا رہا ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور یہ تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل یہ عشرہ ہے۔ اور اگر 20 رمضان المبارک کی بات کریں تو 20 رمضان المبارک یہ تاریخ میں ایک تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اسلام کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کا وعدہ پہلے ہی فرما دیا اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین، واضح کھلی بڑی فتح جو ہے وہ آپ کو عطا فرما دی۔ تو یوں یہ فتح مکہ کی جانب اس آیت کریمہ میں اشارہ فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور فتح کا اشارہ بھی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رفقا، آپ کے جانشین، آپ کے سعادت مند جانثار صحابہ کرام وہ آپ کی معیت میں مکہ المکرمہ میں داخل بھی ہوتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ فتح میں ہوا اور فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمینین محلقین رؤوسکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ فرما دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ اس کو پورا فرما دیا۔ کیسے کہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ اس حالت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور پھر ضرور بے ضرور داخل ہوں گے فرمایا، اور وہاں پر سر جو ہیں ان کا حلق بھی کروائیں گے، یعنی سر منڈائیں گے بھی حج عمرے کے بعد جو ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ قصر کروائیں گے۔ قصر سے مراد یہ کہ بال جو ہیں وہ کم کروا دیں گے، تو حلق یا قصر کروانا یہ حج اور عمرے کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، چونکہ نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سچے ہوتے ہیں، تو اس خواب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سچ فرمایا اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام فتح مکہ آپ کو حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ المکرمہ میں حج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یوں حج اور پھر اس سے پہلے فتح مکہ کی عظیم فتح حاصل ہونا یہ بہت بڑی تاریخ اسلام میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ایک چیز بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح فتح مکہ، اس کے بارے میں اور دین اسلام میں لوگوں کا ذوق در ذوق داخل ہونے کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آ پہنچی اور اللہ کی طرف سے فتح بھی آ پہنچی، اور پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اور ان آیات بینات میں بھی جو یہاں جو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ اللہ کی مدد، اور یہاں پر فتح سے مراد بھی فتح مکہ ہے۔ اور پھر جو فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ کے کثیر لوگ
یوں کہہ لیجئے کہ سارے کے سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ یہ فتح مکہ ہونا تھا تو اس کے بعد پوری دنیا میں، پورے عالم میں، پورے عرب میں، حتیٰ کہ عرب کی سرحدوں سے بھی آگے تک اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچنے لگا اور لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تو یوں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرما دیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اسی سے استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے، اور انہ کان توابا، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مسلمانوں سے بھی یہ فرما دیا، اور آج تک آج کے بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کی جائے، دعائیں مانگی جائیں، توبہ استغفار کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ کہ اسی ماہ محترم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اتنی بڑی فتح و نصرت سے نوازا، فتح مکہ کی شکل میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے جانثار صحابہ کرام اور پوری انسانیت سے بھی خطاب فرمایا، اور وہ خطاب جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، وہ خطاب جو ہے وہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے، انسانی حقوق کا منشور ہے، اور پہلا مکمل انسانی حقوق کا منشور ہے کہ اگر اس پر آج بھی عمل کیا جائے تو پوری دنیا میں تمام انسانیت کے لیے امن بھی بحال ہو سکتا ہے، تمام انسانوں کو ان کے حقوق بھی مل سکتے ہیں، اور جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر خاص طور پر، اور اگر کہیں اور بھی، چونکہ آج مسلمان ہی ہر جگہ پر ظلم کا شکار ہیں، اور بحیثیت انسان پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا کہیں اور بھی ظلم ہو، تو اگر اس منشور کو، اس چارٹر کو ہی تسلیم کر لیا جائے اور اس کو اپنا لیا جائے اور اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، تو پھر تمام انسانیت کو، تمام بنی نوع انسان کو، حتیٰ کہ خواتین ہیں، غلام ہیں، ملازم ہیں، ماتحت ہیں، سبھی لوگوں کو ان کے حقوق بھی دیے جا سکتے ہیں۔ پھر معیشت کا نظام کیسا ہو، سود سے کیسے بچنا ہے، جاہلیت کے جو رواج ہیں، رسم و رواج ہیں، جو غلط رواج ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، اس خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دن عرفہ تشریف لائے، آپ نے وہاں قیام فرمایا، سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ اس کو لانے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ اس پر تشریف فرما بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے یوں لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا لوگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب انسانوں کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو، اور فرمایا تم میں زیادہ عزت والا، بزرگی والا، کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا چنانچہ اس آیت کی روشنی میں آپ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ الناس من آدم و آدم من تراب، اور پھر فرمایا الاکل ما مئثرۃ او دم او مال یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج۔ فرمایا انسان سارے کے سارے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اور پھر فرمایا کہ میں اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے اور خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام اپنے پاؤں کے تلے روندتا ہوں، میرے پاؤں تلے اب یہ سارے انتقام، فضیلت و برتری کے دعوے اور تکبر اور غرور کرنا کہ میں فلاں نسب سے ہوں، فلاں نسب سے ہوں، خون اور مال پر اترانا، فرمایا میں پاؤں تلے روندتا ہوں۔ اور پھر فرمایا بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی، یعنی بیت اللہ کے جو متولی ہیں قریش، وہ انہی کے پاس
ان بیت اللہ کی تولیت رہے گی، متولی وہی رہیں گے، اور حاجیوں کو پلانے کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں کے پاس ہوگی جن کے پاس پہلے تھی۔ حتیٰ کہ اسی موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابیاں، کنجیاں جو ہیں، جو کلید بردار تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اب اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک موقع پر مکہ المکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے لیے، زیارت کے لیے چابیاں دریافت کی، مانگیں، تو انہوں نے چابیاں نہ دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عثمان، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی، میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے۔ تو وہ وقت آیا، وہ وقت یہ فتح مکہ کا تھا کہ اس موقع پر وہ عثمان بن طلحہ بعد میں بہرحال وہ اسلام بھی لائے اور صحابیت کا درجہ پایا، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے چابیاں طلب فرمائیں تو فتح ہو چکی ہے، چابیاں وہ دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ عثمان، ایک وہ وقت تھا کہ میں نے تم سے یہ چابیاں طلب کی تھیں، تم نے مجھے نہ دیں، لیکن فرمایا کہ یہ چابیاں تمہاری ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلید برداری، وہ کعبۃ اللہ کی چابیاں انہیں عنایت فرما دیں، حتیٰ کہ آج تک سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد اطہار میں ہی وہ چابی موجود ہے، وہی کلید بردار ہیں، کعبۃ اللہ کی چابیوں کے جو رکھنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں، یہ شرف انہی کی اولاد اطہار کو حاصل ہوا۔ تو یوں وہ شرف جو دین اسلام، تقوی اور اللہ کے گھر کی خدمت کے حوالے سے تھے، وہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ہی برقرار رکھے، اور ان کے علاوہ جو فخر، غرور اور تکبر اور مال و دولت اور دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی حسب و نسب کے جو بت تھے اور جو دعوے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں اپنے پاؤں کے تلے روندتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور مال کے تحفظ، رائٹ آف پراپرٹی کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والی کی امانت جو ہے اس کو اسی طرح واپس لوٹا دے، اس تک پہنچا دے، اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی چوری، کوئی بددیانتی نہ کرے۔ تو یوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ساری انسانیت کو بالعموم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اس وقت مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے، ان کو بالخصوص یوں حقوق بھی ارشاد فرما رہے ہیں، متعین فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کے تمام سلیقے، رنگ ڈھب جو ہیں، وہ رنگ ڈھنگ جو ہیں وہ سبھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائٹ آف سوسائٹی ممبرز، یعنی معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا، اور خصوصاً مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تمام انسانیت تک کیسے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا جو ایک چارٹر ہے، منشور ہے، اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ باتیں ان تک بھی پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں ہیں، غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ حافظہ رکھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، ان باتوں کو پھیلانے والے ہوں۔ تو اس وجہ سے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خطبہ حجۃ الوداع کی جو مین کلازز ہیں، دفعات ہیں، جو مین باتیں ہیں، ان کو کم از کم تمام انسانیت تک، تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ جو سرونٹس ہیں، جو ورکرز ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، رائٹ آف ورکرز اینڈ سرونٹس اور امپلائیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، اپنے ملازموں کا خیال رکھو۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ ہاں تم ان کا خیال رکھو، اور فرمایا انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔
حتیٰ کہ ایک موقع پر تو یوں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور فرمایا کہ ان سے زیادہ مشقت کا کام نہ لو، اگر اضافی کام لو تو پھر ان کے ساتھ مدد کرو، یعنی کام میں ساتھ شامل ہو جاؤ، کام میں ہاتھ بٹا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے سیلری ہے تو سیلری میں اضافہ کر دو۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے حقوق جو ہیں اس انسانیت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج اگر ان پر کما حقہ عمل کیا جائے تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ امن، سلامتی اور سکون پا سکتا ہے، اور اسے اس دنیا میں بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سود کے بارے میں فرما دیا، اپنے چچا زاد بھائی ان کے خون کے بارے میں فرمایا کہ ان کا خون جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، جو کسی بھی قبیلے نے ان کو قتل کیا ربیہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خون کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سود کے بارے میں بھی فرما دیا، سود کی ممانعت جو ہے، حرمت جو ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ سود سے بچو۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام پر بس آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آخری حج جو ہے اس پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، انسانی حقوق کا حامل اور ایسا انسانی حقوق کا جامع یہ خطبہ ہے، ایسا منشور ہے، ایسا چارٹرڈ ہے کہ اگر آج بھی اس پر صحیح طریقے پر عمل کیا جائے تو پھر پوری انسانیت جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان کو کیا حقوق عطا فرمایا کہ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اور فرمایا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ ہی کے نام پر حاصل کیا اور اللہ ہی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ تو فرمایا لوگو میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ یہ خواتین کے معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، خواتین کے معاملے میں ان کے حقوق پورے کرتے رہنا۔ اسی طرح قانون کی اطاعت جو ہے، خصوصاً اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا، اپنی سنت یعنی اپنا طریقہ مبارکہ اور آپ کی جو فرامین مبارکہ ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ لازمی پکڑے رکھنا، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے حق کے بارے میں کہ اے لوگو تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں جب سوال کیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین، اللہ کا جو حکم تھا وہ ہم تک پہنچا دیا، اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ ناظرین و سامعین، یہ سن کر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور پھر فرمایا خدایا گواہ رہنا، اے میرے رب گواہ رہنا، اے میرے اللہ گواہ رہنا۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تھا وہ تمام انسانیت تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ پھر جب آخری وحی نازل ہوئی تو اس میں بھی دین کا اتمام فرما دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی، اور فرمایا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، میں تمہارے بارے میں جو کچھ کہنے والا کرنے والا ہوں اس کے متعلق تم کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم بہتر رائے رکھتے ہیں۔ ابھی وہ قریش بھی موجود ہیں، وہ لوگ مکہ کے کفار کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیت کا درجہ پایا اسی واقعے کے بعد، اسی فتح مکہ کے موقع پر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب فرمایا اور یہ سارا ان سے سوال بھی پوچھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں،
تو وہ کہنے لگے آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی بہت زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ فرمانے والے ہیں، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے والد ماجد، آپ کے دادا جان وہ بھی بہت زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ فرمانے والے ہیں، آپ تو کریم ہی کریم ہیں، تو آپ سے ہمیں اچھی ہی امید ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے بارے میں بہتر رائے رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ تم جاؤ، تم سب کو میں نے معاف بھی کیا اور اب سب تم آزاد ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، آج میں یہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم آزاد ہو۔ تو یوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی جان کے بھی دشمن تھے، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ان سب لوگوں کو ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عام معافی کا اعلان فرما کر جب معاف کیا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم پوری زندگی جان کے دشمن بنے رہے، لیکن یہ ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے ہمیں معاف فرما دیا، کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں کی، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو وہ لوگ بھی انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور دل و جان سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم رویہ تھا، پوری زندگی جو آپ نے اختیار فرمایا، اور خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر جس کا اظہار ہوا، نسلی تفاخرات کا خاتمہ۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے کا المیہ کہ ہم بعض اوقات اپنے مال و دولت پر یا حسب نسب پر بہت زیادہ اترار رہے ہوتے ہیں، تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سن لو، ہر موروثی استحقاق، ہر خون اور مال جس کا دعویٰ کیا جائے وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی کوئی اپنے حسب نسب کی بنیاد پر تکبر کرے، دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، اسی طرح اپنے رنگ و نسل، خون کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر دعویٰ کرے، تو یہ سب دعوے باطل ہیں۔ فرمایا میں پاؤں کے تلے ان کو روندتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک جو فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر عزت کا معیار ہے، اب جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک عزت عظمت والا ہوگا۔ اور پھر انسانی جان کی حرمت، نہ صرف مسلمان کی حرمت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً اسی موقع پر طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت، تیری حرمت بہت ہے، لیکن بندہ مومن کی عظمت اور حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بندہ مومن کی عظمت اور حرمت بہت بلند، ایک انسان کی جان کی حرمت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ فرمایا کہ جس نے کسی بھی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا فساد فی الارض کے بدلے کے بغیر قتل کیا، فرمایا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں پر انسان کا ذکر ہے، مسلمان کی عظمت اور شان اور جان کی حرمت تو بہت بلند، انسان کی جان کی حرمت قرآن فرما رہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا جان کے بدلے کے بغیر یا فساد فی الارض کے بغیر، اور وہ بھی جان کے بدلے یا فساد فی الارض کا بھی باقاعدہ اس پر ایک مکمل جو اسلامی انصاف، عدل و انصاف کا ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے، اس کے مطابق اس پر کیس دائر کیا جائے گا، مقدمہ دائر کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کو سزا ہوگی۔ فرمایا اس کے علاوہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر تو یہ بھی ہے کہ متعمداً قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یوں ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل۔ اور پھر فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ایک انسان کو زندگی دے دی، ایک انسان کی زندگی بچا دی، تو فرمایا گویا تمام انسانیت کی زندگی بچائی۔ تو یوں اسلام جو ہے یہ زندگیاں بچانے والا دین ہے، یہ زندگیاں لینے والا دین نہیں ہے، سوائے فساد فی الارض اور سوائے قتل کے بدلے قتل کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرما دیا، حتیٰ کہ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا
کہ بیٹے کے جرم کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا، باپ کے جرم کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا۔ کیسا پیارا قانون ہے، کیسی پیاری تعلیمات ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آج بھی اگر ان تمام اصول و ضوابط کو، ان تمام تعلیمات کو، یہ حقیقت ہے کہ آج من و عن اسی طرح ان کو رائج کر دیا جائے، ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، ان پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے، تو پھر آج کا یہ معاشرہ اور اسلامی ریاستیں، چاہے غیر اسلامی ریاستیں بھی ہیں، وہ امن و سکون کا گہوارہ بھی بن سکتی ہیں۔ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ تو معاشرہ چل سکتا ہے لیکن ناانصافی اور ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج دیکھیے کہ اگر بظاہر اسلامی ریاستوں میں بھی ظلم اور زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پر پھر امن نہیں رہتا، اور اگر بظاہر جو غیر مسلم ریاستیں ہیں انہوں نے جب اسلام کی تعلیمات کو بحیثیت ریاست اپنایا، اپنے ریاست کے قوانین کے طور پر ان کو لاگو کیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں یورپ کے کئی ممالک اور نیوین کنٹریز جو کہتے ہیں کہ وی اوبے عمرز لا، وی اوبے اسلامک لاز، تو جو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قوانین کو فالو کرتے ہیں، اپنے ریاست کے انتظام کے حوالے سے، مملکت کو چلانے کے حوالے سے ہم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قوانین کو لاگو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، یعنی اسلامی قوانین پر عمل درآمد کرواتے ہیں، تو وہ معاشرے آج دیکھیں انصاف موجود ہے، وہاں پر امن موجود ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، چاہے مسلم سٹیٹس ہوں یا نان مسلم سٹیٹس ہوں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں پھر ظلم و ستم، قتل و غارت گری، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر انسانیت کا قتل، اور پھر کیسے کیسے اندوہناک واقعات جو ہیں بدامنی کے، وہ رونما ہوتے ہیں، اور پھر وہ امن اس معاشرے سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، خصوصاً انسانی حقوق کے حوالے سے، ریاست کے قوانین کے حوالے سے، جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس پر ہماری ریاستیں، اسلامی مملکتیں، بالخصوص پاکستان عمل درآمد کروائے، تو انشاءاللہ ہمارا پاکستانی معاشرہ، پوری دنیا کا اسلامی معاشرہ، اسلامی مملکتیں، وہ دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا امن، وقار، عزتیں وہ پا سکتی ہیں، اوج کمال پا سکتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، 20 رمضان المبارک، فتح مکہ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج چونکہ آخری عشرے کا آغاز بھی ہونے والا ہے، تو آخری عشرہ مبارکہ میں جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مسلمانان عالم پوری دنیا میں مساجد میں اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی ہے اللہ کے رضا کی خاطر اللہ کے گھر میں اللہ کی قربت اختیار کرنا، اپنے آپ کو جما لینا، بیٹھ جانا، اللہ کی رضا کی خاطر عبادات سر انجام دینا۔ تو اعتکاف جو ہے یہ انبیاء کی بھی سنت اور طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا اور ان کی یہ ذمہ داری ٹھہرائی کہ وہ جو رکوع سجود کرنے والے ہیں، مسجد میں قیام کرنے والے ہیں، تاکہ اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کے لیے مسجد حرام کو، مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ تو یوں اعتکاف کا تصور جو ہے وہ پہلی امتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اعتکاف کرنا رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی، ایک محلے میں سے چند لوگ بھی اگر اعتکاف کر لیں گے تو باقی لوگوں سے بھی، ان کے ذمے سے بھی وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر اس اعتکاف کا جو گناہ ہے، وبال جو ہے، وہ سبھی اس اہل علاقہ، اہل محلہ، وہ بستی والوں پر ہوگا۔ اس حوالے سے آج مسلمانان عالم جہاں اعتکاف کر رہے ہیں
تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے محلوں کے مساجد کو آباد کریں، اعتکاف میں لازمی بیٹھیں، اور خصوصاً عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک وہاں قیام پذیر ہو جائیں۔ اور اعتکاف جو ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ، حتیٰ کہ فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ یوں ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فرمایا اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے والا جو ہے معتکف جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود انہیں سر انجام دے رہا ہو۔ اور خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارکہ تھا، اگرچہ آپ نے ایک رمضان المبارک میں پہلے 10 دن بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن یعنی پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو پھر میں نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ جو آخری 10 دن ہیں، آخری عشرہ ہے، ان میں لیلۃ القدر کو بھی تلاش کیا کرو۔ تو یوں یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم نے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو پہلے عشرے میں سمیٹا، دوسرے عشرے میں بخشش اور مغفرت طلب کی، وہیں اس عشرے میں ہم نے جہنم سے آزادی کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے۔ وہ اعتکاف کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادات کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر گریہ زاری کر کے ندامت کے آنسو بہا کر توبہ استغفار کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری زندگی یہی معمول رہا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی یہی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں آخری عشرے کا رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کا وصال مبارکہ ہوا، اور فرماتی ہیں کہ پھر بھی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف کیا کرتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی اپنایا۔ خواتین اپنی جو نماز کی جگہ ہے، ایک کونا گھر میں جو مختص کیا ہوا ہے، وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور پھر اعتکاف کے بارے میں جو مختلف مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے چینل یاد الہی پر مختلف ایک پروگرام بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مختلف معلومات بھی موجود ہیں۔ آپ ان مسائل کو بھی ہم یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے جو بھی مسائل ہوں ان کے حوالے سے آپ کسی بھی مستند جو عالم دین ہیں ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی اس رمضان المبارک ہم نے کوشش کرنی ہے اعتکاف کیا جائے، اور پھر 21 کی رات یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات، تو شب بیداری اور اللہ کے حضور ملتجی ہونے کی یہ راتیں ہیں، اور یہ پورا رمضان المبارک دن ہو یا رات ہو، ہر ساعت ہر لمحہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث مغفرت۔ تو ان ساعتوں کو ہم نے اپنی نجات کا وسیلہ بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا